اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق حمد قابل ثنا ہے وہ خالق ارض و سما، جس نے مخلوقات کے لیے ہدایت کے کہکشاؤں کو زاری و ساری رکھ کر عالم بشریت پر احسان کیا۔ مکتب تشیع کے پیشوا امام زین العابدین علیہ السلام، جو اس روئے زمین پر مثل ستارے بن کر جگمگاتے رہے، اہل زمین ان کے وجود نوری سے فیضیاب ہوئی۔ انہی ستاروں میں ہدایت کے، انہی کہکشاؤں میں وہ کوكب دری تھے جس کا آج یوم غروب ہے۔ وہ فضیلتوں کے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ شاعر نے لکھا کہ تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی، ٹھہرے جہاں سجاد وہیں ٹھہرا معلی، واجب ہے رسولوں پہ بھی عابد کا تولا، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے، گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے۔ عزیز سامعین، یہ ہمارے وہ امام ہیں جنہیں مصائب میں محدود کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم سماعت فرمائیں کہ امام علیہ السلام کے اختیار کیا تھے۔ چوتھے امام علیہ السلام کے دور امامت میں جب امام علیہ السلام نے کئی حج پیدل کیے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت عبد الملک ابن مروان، عزیزو یہ مروان کا بیٹا ہے، یہ وہی مروان کا بیٹا ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر بدر کیا ہوا تھا۔ یہ حکومت کے تخت پر تھا اور یہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنی طواف عبادتوں میں مصروف ہے۔ اسے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ یہ کون ہے جس نے حاکم وقت پر توجہ نہیں کی۔ عبد الملک جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام میں سے تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ امام تو متوجہ ہی نہیں ہے، تو اس سے یہ احساس ہوا کہ امام کے نورانی وجود سے کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور کوئی عبد الملک کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ اس غرض میں آ کر عبد الملک نے امام علیہ السلام کو بلوایا اور اس نے امام سے یہ پوچھا کہ کیا میں آپ کے پدر بزرگوار کا قاتل ہوں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ میرے پاس تشریف نہیں لاتے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پدر بزرگوار کے قاتل نے اپنے عمل سے اپنی دنیا کو تباہ کر لیا ہے۔ اگر تو بھی ویسا ہی ہونا پسند کرتا ہے تو ویسا ہی ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں چاہتا، لیکن عزیزو یہ وہی شخص ہے جس نے امام سجاد کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اور اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے آگے جا کر امام علیہ السلام کو زہر دیا اور شہید کر دیا۔ عزیزو اب وہ اصرار کرنے لگا کہ آپ ہمارے پاس تشریف تو لایا کریں تاکہ ہماری دنیا سے کچھ آپ کو میں بھی عطا کر سکوں، آپ کو عطا سے نوازا جائے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنا اختیار بتایا اور اپنی عبا کو بچھا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار، اسے وہ عزت و حرمت دکھا دے جو تیرے نزدیک تیرے اولیاء کو حاصل ہے۔ اسی وقت آپ کی چادر موتیوں سے بھر گئی کہ جن کی چمک دمک سے آنکھیں چکنا چوند ہو رہی تھی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وہ کون ہے کہ خدا کے یہاں جس کی ایسی عزت و حرمت ہو اور وہ تیری دنیا کا محتاج ہو؟
امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہماری ٹھوکروں میں خزانے ہیں۔ پھر آپ نے عبد الملک سے فرمایا کہ تو ہی ان موتیوں کو لے لے، یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو، امام کی شان کا کیا کہنا کہ فرشتوں کی آمد و رفت ان کے پاس ہوتی ہے، ان کی مدد کو وہ آتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ سعید کا بیان ہے کہ میں واقعہ حرہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ آپ نے کچھ الفاظ اپنی زبان پر یوں جاری کیے کہ ہمارے اور لوگوں کے آگے ایک پردہ حائل ہو گیا۔ ہم نے نمازیں ادا کی، ہم تو لوگوں کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ عزیزو، امام وہ صاحب اختیار ہوتے ہیں کہ جن کی اطاعت فرشتے کرتے ہیں۔ سعید کہتا ہے کہ میں نے سبز پوش شخص کو دیکھا جو نیزہ لیے امام کے ساتھ کھڑا تھا اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع میں مصروف تھا۔ تو یہ فرشتے تھے جو امام علیہ السلام کی خدمت گزار تھے۔ عزیزو، دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے امام علیہ السلام کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ لیا ہے، لیکن امام صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام مدینے سے جب شام جا رہے تھے تو زہری امام کے پاس آیا۔ آپ کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور پیروں کی بیڑیوں کو دیکھ کر وہ رونے لگا۔ عرض کی کہ کاش میں آپ کی جگہ قید ہو جاتا اور آپ صحیح و سالم رہتے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، زہری، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مجھے اس قید سے تکلیف اور بے چینی ہے؟ اگر میں چاہوں تو اسے ابھی دور کر سکتا ہوں، اس سے چھوٹ سکتا ہوں۔ یہ فرما کر امام علیہ السلام نے فوراً اپنے ہاتھ اور پاؤں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کو نکال لیا اور کہا کہ میں بہت ہی جلد ان سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ گلے کے طوق کو عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق کو عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ تو وہ امام علیہ السلام ہے کہ جن کا نام لے کر اگر انسان دعا کرے، ان کا وسیلہ پیش کرے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ تبھی تو شاعر نے لکھا، دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں، کتنے لمحات مصیبت ہے جو ٹل جاتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب عابد بیمار کا نام، کتنے ہی بیمار شفا پا کے سنبھل جاتے ہیں، کتنے ہی بیمار شفا پا کے سنبھل جاتے ہیں۔ آئیے عزیزو دعا کریں، پروردگار امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ ہر بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرمانا، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔